اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہم نے تلاوت سماعت کی الحمدللہ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کی اور 11ویں رکوع کی، یہ 2 رکوع چھٹے پارے کے آخری 2 رکوع ہیں، 7واں بھی شروع ہو گیا۔ اس سے پچھلے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو خطاب ہے، یہود و نصارہ دونوں کو، اور ان کے شرارتوں کا بھی ذکر ہے، اور بار بار ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو یہود علماء پہچانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ یہی ہے، یہ بھی پہچان چکے تھے، ہم نے کئی دفعہ یہ ذکر ہوا، ہر دفعہ تو ہم وہ جانتے تھے۔ انہیں یہ تکلیف تھی، ایک تو ان سے یہ دنیا کی امامت، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو چنی ہوئی قوم تھی، تو ہم نے پیچھے پڑھا نا، فضلنا علی العالمین، سارے عالموں پر بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہوئی تھی، چنی ہوئی قوم تھی، بڑی اونچی قوم تھی، لاڈلی قوم جس کو کہیں۔ اس میں اتنے نبی مبعوث فرمائے، پہلے نبی شاید باقی قوموں بھی آتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ادھر ہی رہ گئی، سارے دنیا کی ساری قوموں کے سردار امام انہی میں آئے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے احسان گنوائے، ہم نے بہت دفعہ اس میں پڑھا ہے۔ اس کانٹیکس میں ان سے یہ والا امامت والا جو منصب تھا وہ چھینا جا رہا ہے، ان کا خیال، ان کے بھی ذہن میں تھا ایک نبی اور آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، فائنل اللہ کی ریویلیشن آنی ہے، سارا ان کو علم تھا، لیکن جب وہ نبی بنی اسماعیل میں آ گیا، ان کا خیال تھا اس میں آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو تو بہت اونچا مانتے تھے، ہم نے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اپنا ہم نحن احبا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ قوم ہیں، ہمیں عذاب نہیں دے گا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اگر عذاب بھی ہوگا تو چند دنوں کا، ایسے ہو۔ تو ان سے یہ والا جب منصب چھینا جا رہا ہے نا، امامت والا، دنیا کی لیڈری والا منصب جو چھینا جا رہا ہے، اس پہ بھی بڑی تکلیف تھی انہیں، یہ ذہن میں رکھ کے ہم نے اس کے، اور پھر وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں یا شرارتیں وہ کرتے رہتے تھے مدینہ میں، یہود کافی 3 بڑے قبیلے تھے اور بھی چھوٹے قبیلے بھی تھے، تو اس حساب سے ان کو خطاب کیا ہے۔ اب یہاں پہ خطاب سامنے وہی ہے، بنی اسرائیل، یہاں سے جب ہم شروع کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے سامنے خطاب میں، لیکن اب یہ ڈائریکٹ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ساری شرارتیں گنی ہیں اللہ پاک نے پچھلے 2-4 رکوع میں، اللہ ان کی جو کام کر رہے ہیں، اذان ہوتی ہے مذاق اڑاتے ہیں، جو منافق ان میں موجود ہیں، ادھر ادھر آنا جانا ان کا، تو یہاں پہ ڈائریکٹ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ یا ایھا الرسول، اور یہ دوسری دفعہ ہے، 2 ہی دفعہ قرآن پاک میں میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کر کے خطاب کیے گئے، اس کی وجہ بھی دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تو پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے احکامات، اس میں جو کچھ بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ آپ پہنچا دے۔ نبی کا تو کام ہی ہوتا ہے پہنچانا، یہ تاکید کی جائے، آگے بھی ایک اور تاکید والا، آگے اگلا سینٹینس اور بھی تاکید والا ہے کہ اے رسول، جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا ہے، اس سے پچھلی آیت ذرا ہم دیکھ لیں، وَلَوْ أَنَّ، پچھلا جو رکوع ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ دور کر دیتے، ان کو جنت میں داخل کر دیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات انجیل کو قائم کرتے، اس پہ عمل کرتے، پوری زندگی میں اقامت دین جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زندگی میں لاتے، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر انہیں کسی محرومی کا شکار نہ ہوتے، ان کو اللہ کی نعمتیں ملتی، زمین کے سے بھی نعمتیں ملتی، آسمان سے بھی نعمتیں ملی،
تو لیکن انہوں نے یہ کیا نہیں ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, زیادہ تر ان میں شرارتی پیدا ہوئے قرآن کے ضد میں آ کے. آگے پھر آیت آج بھی آ رہی ہے, اس میں انہوں نے نہیں کیا. لیکن ان میں منہم امت مقتصدہ, ان میں ٹھیک راہ پہ چلنے والی امت بھی موجود تھی, ان میں اچھے لوگ بھی موجود تھے. ہوئے نا پچھلی دفعہ آپ نے ذکر ہے, عبداللہ ابن سلام یہودی تو تھے, اور بھی مسلمان ہوئے, عیسائیوں میں سے بھی مسلمان ہوئے تھے. تو یہ ان کو بیان کر کے ان سے یہ منصب چھینا جا رہا ہے. تو حضور کو خطاب کر کے سنایا تو نہیں کو جا رہا ہے کہ آپ تو رسول ہے, آپ نے تو بات کرنی ہے, چاہے ان کو اچھی لگے یا نہ لگے. خطاب حضور کو ہے, لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے کہ آپ نے تو بات پہنچانی ہے نا. تو یہی حال کہہ رہے ہیں کہ تم تو پہنچاؤ, تم تو اللہ کے رسول ہو. اے رسول, تمہارا کام ہی اس بات کو پہنچا دینا ہے. جو بھی احکامات آئے ہیں اس معاشرے کو, ان کو اچھے لگتے ہیں, برے لگتے ہیں, پسند آتے ہیں, قبول کرتے ہیں, نہیں قبول, آپ نے یہ بات پیغام پہنچا دینا ہے. وہ پیغام کیا ہے, آگے پیغام, آگے اسی 2 رکوع میں پیغام بھی بیان ہو جائے گا. آپ نے بات پہنچانی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو ایسا نہ کرے, ترجمہ تو بات ہے نا بھائی, لم, اور اگر تو لن تفعل, لم تفعل, اگر تو ایسا نہ کرے. ممکن ہے, سوچے نا, نبی سے ممکن ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ سنایا ان کو جا رہا ہے کہ نبی تو اپنی رسالت کو پہنچائے گا, لیکن ان کو سنایا جا رہا ہے, انڈائریکٹلی ان کو کہا جا رہا ہے یہ تو ہمارا رسول ہے, اس نے تو اپنی رسالت کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو حضور کو خطاب, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو ایسا نہ کرے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, پھر رسالت کس کام کی, پھر فَمَا بَلَّغْتَ, تو نے نہیں پہنچایا رسالت, اللہ کے پیغام کو. تو نبی تو ایسا نہیں ہے, نبی سمجھتے تھے. صرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول نے تو جو اس پہ جو نازل ہو چکا ہے, جو بھی احکامات نازل ہو چکے ہیں, اس نے پہنچانا, رسول کا کام ہی یہی ہے, تو یہ تو پہنچائے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ اور اس دوران میں جو کچھ یہ شرارتیں کر سکتے ہیں کریں, واللہ یعصمک من الناس, نبی کو کچھ نہیں ہوتا, رسول ہے نا, رسول کا خطاب بھی کیا ہوا ہے. اور پہلے بھی ہم نے خطاب کیا کہ رسول کو نقصان نہیں پہنچ سکتی, قتل نہیں کر سکتے. یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہیں کہ رسول جو ہے نا, نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. جو رسول ہوتے ہیں نا, رسول جب آتا ہے تو پھر ان کی قوم پہ عذاب بھی آتے ہیں. ان کا جب ان پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قوم کو عذاب بھی آتا ہے رسولوں کے ساتھ. تو یہ تو رسول ہیں, رسول کی تو اللہ پاک نے حفاظت ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا تیری حفاظت تو ہمارے ذمہ ہے, واللہ یعصمک, اور یعصمک, عصم یعصم, تمہیں حفاظت میں رکھے گا, من الناس, من الناس اسپیشلی یہود, اسپیشلی اہل کتاب جن کے زد پڑ رہی ہے, جو مخالفت میں اٹھے ہوئے ہیں. ان اللہ, لیکن اللہ پاک فرما رہے ان اللہ, بے شک اللہ, لا یہدی القوم الظالمین. اس کا ترجمہ یہ کریں کہ نہیں ہدایت کرتا قوم کافرون کو. ہدا یہدی کا مطلب عام طور پر ہدایت ہی ہوتا ہے. ہدا یہدی کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کوشش کی جائے, وہ کوشش برابر ہو جائے, اس کو بھی ہدا یہدی سے کہتے ہیں. میں نے محنت کی, جدوجہد کی, اس پہ مجھے جو پھل مل گیا, اس جدوجہد میری کامیاب ہوگی, اس کو بھی ہدا یہدی کہتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, ان کافروں کو اگر یہ نہیں مانتے, کافر کس کو کہتے ہیں, نہ ماننے والے, ان کافر نہ ماننے والوں کی جو محنت ہوگی, جدوجہد ہوگی, وہ برابر نہیں ہوگی. ان کو یہ ہدایت ملنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی یہ جو محنتیں تمہارے خلاف کر رہے ہیں, پچھلے رکوع میں وہ برابر ہونے والی محنتیں نہیں ہیں. ان کو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں, ان کو ہدایت ملنے والی, ٹھیک بات ہے, ان کو ہدایت ملنے, ان کی محنتیں, ان کی کوششیں ناکام جائیں گی, ان کو برابر نہیں ہوگی. اور پھر حضور کو اب خطاب وہ اچھا ذرا سا میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ پیغام یہ تھا کہ علی کی خلافت کا اعلان کر دو. عام طور پر شیعہ ذاکروں کو جنہوں نے سنا ہو, علی کی خلافت کا بیان کر دو. دیکھیں کانٹیکس دیکھیں, آگے بھی ہم دیکھیں کہیں خلافت کا ذکر اس میں آتا ہے. جو پیغام ہے آگے اللہ پاک نے وہ پیغام شروع کر دیا ہے, قل, یہ پیغام دے دے, قل یا اہل الکتاب, پیغام ہے نا کہ اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تم کچھ بھی نہیں ہو, لستم بالکل نہیں ہو, علی شیء کسی چیز پر, یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات, تورات کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو.
اقامت تورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تورات انہی کی طرف نازل ہوئی تھی نا، انجیل بھی انہی کی طرف نازل ہوئی تھی نا، اور یہاں پہ وما انزل الیکم من ربکم یہ کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن ہے. آگے پھر آگے اس کی مزید تشریح بھی آگی آگے. یہ انزل الیکم تمہاری طرف جو تورات نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، اس کی اقامت، اس کو مانو، اس کے احکامات پہ عمل کرو. اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نئے آنے والے نبی کو بھی مانو، اس کی کتاب کو بھی مانو، اس کو بھی اقامت دین کا حصہ بناؤ. یہ تینوں کام، تورات کے احکامات، انجیل کے احکامات اور قرآن کے احکامات، سارے تم ان کو اقامت دین میں کرو گے تو وہ پھر اوپر لکھا ہوا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تو پھر تو اگر تم ان احکامات پہ عمل کرو گے تو پھر زمین سے تمہارے لیے نعمتیں نکلیں گے، جو میں نے دہرائی آیت پچھلے رکوع والی، نعمتیں نکلیں. تو اگر یہ نہیں کرو گے لستم علی شیء، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے بڑے بن کے بیٹھے ہو کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کریں، پھر تم کچھ بھی نہیں ہو. تمہاری حیثیت اسی لیے ہے کہ اس کو اقامت کرو گے. ہماری حیثیت بھی اصل میں، ہم مسلمانوں کی حیثیت بھی اسی لیے، اس کو ہم قائم کریں گے تو ہماری حیثیت امامت والی دنیا پہ ہوگی. نہیں قائم کریں گے تو پھر جوتے ادھر بھی پڑیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. جب اس کو فضیلت دے دی ہے، اتنے بڑے کام کی فضیلت دے دی ہے، اس پہ جب چلیں گے تو اللہ پاک پھر اس کو اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اٹھائیں گے. اللہ پاک نے اٹھا کے دکھایا ہے نا. اللہ پاک نے ایسی نعمتیں دی ہیں مسلمانوں کو بھی، لیکن اگر اس سے پیچھے روگردانی کریں گے تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کے ساتھ ہوگا. وہ اللہ کی سنت ہے. وہ پھر اس کو تو لیکن یہ کہا ہے اگلی یہاں توئی کے بعد اسی آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے وَلَيَزِيدَنَّ، یہ ہم پچھلے رکوع میں بھی شاید پڑھ کے آئے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ زیادہ یزید و زیادہ کرنا، ولا یزیدن یقیناً زیادہ کرتا ہے یا کرے گا، کثیر منہم ان میں سے، اہل کتاب میں سے، اکثر میں سے، ما انزل الیک، وہ تورات و انجیل کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ما انزل الیکم پیچھے لکھا ہوا تھا نا. اب وما انزل، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، یہ تو اقامت کیا کریں گے اس کی ضد میں. تو آخر یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے من رب کا، یہ زیادہ کر رہا ہے طغیان و کفرا. پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا طغیان مطلب سرکشی اور انکار، یہ ضد میں آئے ہوئے ہیں. تورات، انجیل اور اس قرآن کو اقامت کر رہے ہیں، اس کا تقیم التورات والانجیل والقرآن، قرآن میں بول رہا ہوں، اگر یہ کرنے کے بجائے وہ قرآن ان کو ضد پہ ابھار رہا ہے اور مزید وہ سرکشی پہ اور انکار پہ اس ضد میں آ کے مبتلا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس تو ہوتا تھا نا ایسی حالت پہ، جب انہیں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہے کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، وہ پہچان رہے ہیں کہ نبی یہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے. اور ویسے بھی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد تھا کہ یہ نہ ماننے والوں کے لیے قرآن پاک میں کہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو کہ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں اٹھاتے ہو کہ یہ نہیں مان رہے. یہاں بھی اللہ پاک ہے فلا تأس علی القوم الکافرین، یہ جو انکار کر رہے ہیں اس پہ آپ افسوس نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ افسوس نہ کریں، فلا تأس، اس پہ افسوس نہ کریں. اور پھر اللہ پاک وہ ان الذین آمنوا، یہ اس آیت کو، یہ آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی تقریباً ایسی الفاظ ہیں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو گروہ بنی اسرائیل ہے نا، یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، امام سمجھتا ہے، جنت کا وارث سمجھتا ہے کہ ہمیں ہی جنت ملنی ہے، دوزخ میں اگر جانا ہے تو چند دنوں کے لیے جانا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں، یہ جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہے، اس میں آخر میں کیا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ آیت کا آخری والا حصہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں. ان لوگوں کو جو بیان ہوں گے ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو علماء نے لکھا ہوا ہے یہ جگہ جنت ہے جہاں پہ نہ تو کسی گزشتہ چیز کا کوئی غم ملال ہو، نہ آئندہ کسی چیز کا خوف ہو. وہ دنیا میں تو حزن و ملال آتا رہتا ہے. اللہ کے نیک بندوں پر شاید بہت بڑھ گیا ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، لیکن تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں. یہ جو کہا جائے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ حزن و ملال جو ہے کہ مکمل طور پر حزن و ملال جہاں نہ ہوگا، یہ جنت ہے.
ان کو جنت ملنی ہے۔ اب اس آیت کو میں پھر پڑھتا ہوں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ جس ماحول میں یہ آیت بیان کی جا رہی ہے، یہ مدینہ میں بیان، ان الذین آمنوا سارے جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں، صحابہ، جو صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، منافقین بھی ادھر ہی آئے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، ان کو بھی ان الذین آمنوا میں اللہ پاک شمار کرتا ہے۔ والذین ہادو، یا ہادی وہ لوگ جو ہادو یہ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو یہودی ہوئے، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے جو یہودی ہوئے، یہ ہم ترجمہ کریں۔ والسابئون، اور سابی، سابی کچھ لوگ کہتے ہیں ستارہ پرست ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بے دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے مشرک اوریجنلی سابی سابی کہتے تھے، یہ سابی ہو گیا ہے کہ یہ بے دین ہو گیا اپنے دین کو چھوڑ کر۔ تو یہ سابیون پہلے یہود میں بھی تھے شاید، اب اپنے مین دین کو چھوڑ کے کسی، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ستارہ پرست بھی ہے، لیکن مین دین سے ہٹے بے دین ترجمہ کر لیں۔ والنصارى، اور نصارہ تو عام طور پر ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابیون ہوں یا ایمان والے، چاروں گروہ اللہ نے مینشن کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کسی گروہ کے وراثت میں جنت نہیں لکھی ہوئی کہ یہ یہودی ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، یا نصارہ ہوگا تو جنت میں جائے گا، یا صرف مسلمان کے نام کا مسلمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ من آمن باللہ، یہ بنیاد جو ہے، من جو ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اور عمل صالحا، اور عمل صالح، جو یہ تین ہیں بڑی چیزیں، دین ہمارا ہے یہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے کام جو ہم کریں گے آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھ کر کریں گے، تبھی وہ ایمان آخرت کا یہی ہے نا کہ ہم نے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ہر عمل کی جواب دہی کے احساس سے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اور عمل صالح پھر کیا ہے؟ جو وقت کے نبی نے بتایا ہے، جو دنیا کے حقوق ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، یہ سب ملا کر عمل صالح ہوں گے نا۔ اس پورے یہ جو کام کرے گا آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ پہ ایمان لا کے عمل صالح جو اختیار کرے گا، پھر کسی کی وراثت نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے یا صابئین کی ہے جنت، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کسی گروہ کے ساتھ نسبت ہی نہیں ہے۔ جو ٹھیک کام کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے دین پہ 100% چلنے والا ہوگا، چاہے وہ اس پہ 100% چلنے والے بن جائیں، یہودی بھی چلنے والے، عمل صالحاً کی آخری عنوان تو کتاب ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان پہ ایمان لائیں گے تو تب صابئون۔ اگر ایمان لانے والے بھی آمنو، جو صحیح ایمان لائے ہوئے بھی ہیں، ان کا عمل صالح مثال کے طور پر نہیں ہے۔ مثال اس کی یہ دے کہ ایک پکا مسلمان، تہجد گزار مسلمان، اس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ خالدن فیہا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو اس قسم کا عمل کرے گا، چاہے ایمان والا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، عمل صالحاً، اس کی اللہ پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ عمل ہے، فلاں فلاں انکار، جو اللہ پاک نے یہاں وہ گناہ نہیں ذکر کیے، لیکن یہ مین بتا دیا، اور گناہ کا جو جن سے بچنا ہے وہ بھی اللہ پاک نے عمل صالحاً میں وہ سارے شامل ہو گئے، گناہ سے بچنا بھی اور نیک اعمال کرنا بھی، لوگوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، عبادات سب پورے کرنا بھی، لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنا، وہ عمل صالح میں شامل ہوگا۔ تو آمنو، یہودی ہوں، آمنو والے ہوں، صابئون ہوں، یا جو بھی ہوں، اس کا بنیادی شرط یہ ہے کہ دین کو ٹھیک طرح پہ چلنے والے، آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ پہ ایمان رکھ کر چلنے والے جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ کیا کامیابی ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو جنت ملنی ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو یہ کسی گروہ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ اس کانٹیکس میں یہ نظر، لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جنت کا وعدہ ہے، دین پہ چلنے پہ جنت کا وعدہ ہے۔ یہودی ہوتے ہوئے اللہ کے ابن اللہ بنا لیں، عیسائی ہوتے تثلیث کا عقیدہ رکھیں، آگے اللہ پاک لقد کفر الذین، یہ آیت آگے آ رہی ہے، عیسائی ہونے کے باوجود صرف نام سے نہیں جاتا ہے، عمل سے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی عمل سے جنت میں جائے گا، اور وہ باقی گروہ جو ہیں عمل سے جنت میں جائے گا۔
پھر اللہ پاک یہ کیا ہے، یہ پیغام اللہ پاک دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا پیغام پہنچانا ہے؟ پیغام یہ ایک تو پہنچ گیا نا کہ کسی کی جاگیر نہیں ہے جنت، جو عمل کرے گا، عمل جو کرے گا اس کو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے میثاق بنی اسرائیل لیا ہوا تھا، لقد اخذنا ڈیفینیٹلی ہم نے لیا ہوا تھا میثاق بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے کتنے رسول بھیجے، نبی کے علاوہ کئی رسول آئے، ان میں کئی نبی تو آئے، نبیوں کو تو وہ قتل بھی کر دیں، ہم وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے کئی رسول ان میں بھیجے، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ کلما، جب بھی، کلما کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، جب بھی جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جاءہم رسول، اگر صرف اتنا ترجمہ کریں ان کے پاس رسول آیا، ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن آگے ہے بما، جاء کے ساتھ بے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لایا، جاء بے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ لایا، کیا لایا، بما لا تہوی انفسہم، وہ چیز لے کے آیا جو ان کی خواہش نفس کے خلاف تھی، لا تہوی نہیں خواہش رکھتے تھے، انفسہم ان کے نفوس جس چیز کی خواہش نہیں رکھتے تھے، کوئی بھی رسول وہ چیز جب بھی ایسی چیز لے کے آتا تھا کہ جو ان کی خواہش نفسانی کے خلاف ہوتی تھی، فریقاً کذبوا، کسی فریق کو وہ جھٹلا دیتے، وہ فریقاً یقتلون، وہ قتل کر دیتے تھے، یہ ایسے۔ اچھا، اس میں علماء نے لکھا ہوا ہے یہ کانو یقتلون، کانا اس میں کیا کہتے ہیں، فعل ناقص اس میں محذوف ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے، کانو یقتلون، قتل کیا کرتے تھے، ماضی استمراری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ یہ پھر ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے ہیں، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسی چیز لے کے آئے جو ان کی ہوا کے خلاف ہو، لا تہوا، نہیں خواہش کرتے، انفسہم ان کے نفوس، ان کے نفوس اس کی خواہش نہیں رکھتے تھے، تو پھر وہ نبیوں کو رسولوں کو جھٹلاتے بھی تھے اور نبیوں قتل بھی کرتے تھے، اور وہ سمجھتے کیا تھے کہ ہم تو کیا کہتے ہیں، وہ کیا آیت ہم پڑھا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے، تو وہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، فضل نہ اللہ پاک نے انہوں نے فضل کیا ہوا، وہ اس پہ اتنے گمنڈ والے تھے، وحاسبوا، وہ خیال کرتے تھے، اگلی آیت، وحاسبوا، انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنتن، ان کی کوئی آزمائش ہوگی نہیں، ان کو کوئی کیا کہ آزمائش کے علاوہ فتنہ کا ترجمہ یہ کہ ان پہ کوئی آفت پڑے گی ہی نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ بڑی اونچی قوم ہے، وحاسبوا، ان کا خیال تھا، لا تکون فتنتن، ان پہ کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، فعموا وصموا، نبیوں کی لائی ہوئی بات پر فعموا، وہ اندھے ہوئے بن، اس کے دیکھتے ہی نہیں تھے، فعموا، وہ اندھے بن گئے تھے، وصموا، اور بہرے بن گئے تھے، سمن بکمن پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، فعموا، وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب یہاں پہ منشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اندھے ہو گئے، نظر نہیں پھیری، لیکن اگر انہیں احساس ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا۔ ایسے دور ان پر گزرے ہیں، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا بھی ہے، پھر توبہ بھی کیا ہے، پھر اللہ نے معاف بھی کیا ہے۔ یہ ایک دفعہ، دو دفعہ کا ذکر ہے کہ کیا کیا، وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، اللہ پھر ان کی طرف لوٹ آیا، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی۔ انہوں نے توبہ کی ہوگی نا، یہاں مینشن نہیں ہے، انہوں نے توبہ کی، اللہ پھر ان کی طرف راضی ہو گیا ان پر، ثم عموا وصموا، پھر وہ ویسے ہی ہو گئے، پھر انہوں نے ثم عموا، پھر وہ اندھے بن گئے، وصموا کثیر منہم، ان میں اکثر پھر ویسے ہی ہو گئے۔ ایسے ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو بنی اسرائیل قوم ایسی تھی، ایسے ہی تھے نا، ان کے کبھی پچھلوں نے توبہ بھی کی ہوگی، پھر بگڑ کے اس حالت میں پہنچے ہوئے تھے، توبہ کر کے پھر بگڑ کے، کثیر منہم، اکثر ان میں بگڑ گئے، دوبارہ اندھے اور بہرے وہ بن گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ ہی کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر دیکھ رہا ہے تو پھر ان کو پکڑے گا بھی نا، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں دیکھ رہا نا، اللہ پاک ان کو دیکھ رہا ہے تو پھر پکڑے گا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ پکڑ رہا ہے نا،
اللہ یہی تو پیغام پہنچ رہے ہیں، تم اس قسم کے کرتوتوں کے مبتلا ہوئے ہو، تم نے اللہ سے وعدے کر کے توبہ کر کے دوبارہ تم اسی روش پہ چلے گئے ہو، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اب تمہیں ہٹا دیں گے نا اس منصب سے، پھر تمہیں سیدھا تو یہ اللہ پاک نے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کو سزا دے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے پکی بات ہے۔ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پھر اب یہ پہلے تو جنرلی خطاب کس کو خطاب تھا؟ یہ سارے اہل کتاب کو سامنے نظر میں رکھ، قل یا اہل الکتاب، یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ دوسری آیت۔ یہ سارا پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو، دونوں کو دیا جا رہا ہے۔ اب اسپیشلی عیسائیوں کو اسپیشل مینشن کر رہے ہیں اللہ پاک۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ترجمہ واضح ہے، لقد کفر، کافر ہو گئے وہ، الذین وہ لوگ، اچھا یہ کفرہ تو واحد کا صیغہ ہے نا، کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اگر جو فاعل ہے مینشن ہو تو پھر صیغہ واحد کا ہی لگتا ہے، الذین یہ جمع، آگے جمع ہے، بہت سے لوگ ہیں لیکن کفرہ کا صیغہ لگے گا واحد، تو ترجمہ ہم جمع کا کریں گے، لقد کفر الذین، کافر ہو گئے وہ سارے لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ یہ حسر والا ہے نا، اولئک هم الکافرون، جب ہم نے کہا تھا نا کہ بس یہی کافر ہیں، اولئک هم المفلحون، بس یہی اس قسم کا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ ایک ان کا عقیدہ تھا، بنایا تھا، اور اب بھی ہے کئی لوگوں کا، اختلافات ان میں بھی ہیں۔ یہ ذرا سا 2 منٹ اس پہ، اگر اختلافی ذرا سا مسئلہ ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ چکا ہے۔ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہی عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہی اللہ ہے، یہی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہی اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس کے اندر گھس گیا ہے، ان کے جو متکلمین ہیں، ان کے علماء جو اب ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یہ تو شرک ہے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، اور اللہ اس میں گھس گیا، حلول وقت جو نظریہ پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، حلول، یہ شرک، وہ مانتے ہیں کہ یہ شرک ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک اللہ الگ ہے، اس میں اللہ گھس گیا ہے، کہتے ہیں یہ دو ہو جاتے ہیں نا تو یہ شرک، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ہے یہ، اللہ کی پوری جو باڈی ہے یا ان کا جو کچھ ہے اس کا فزیکل، وہ فزیکل فارم میں عیسیٰ بن کے آ گئے، وہ عیسیٰ جو ہے اللہ ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذرا سا اس قسم کا خطرناک نظریہ ہمارے ہاں بھی، مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صوفیاء کیا کہتے ہیں، جس کو وحدت الوجود ہم لوگ کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کا مظہر ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ وحدت الوجود کا یہی مطلب ہے نا، وہ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اس کائنات کی صورت میں، یہ اللہ، یہ نہیں، اللہ پاک آگے بیان کر رہے ہیں، یہ تقریباً ہم نے، ہمارے صوفیاء نے اس کائنات کو وہ بنا دیا جو انہوں نے عیسیٰ کو بنا دیا تھا، عیسیٰ کو فزیکلی اللہ، کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ چکا ہے۔ تو ہمارے وہ صوفیاء وحدت الوجود والے کہتے ہیں پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی ایک وحدت ہے، بس یہ اللہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یار خود سوچ لے آدمی کہ یہ کیسا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو قرآن ہے نا، یہ کہاں پہ ہمارے یہاں میں، اللہ پاک آگے بیان ہے، وقال المسیح، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے، یہ عیسیٰ جو ہے وہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، مسیح نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ ربی و ربکم، وہ میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بھی عبادت کرو اسی کی، وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، میں کدھر، مجھے کدھر اللہ کا وجود بنا رہے ہو؟ نبی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ انہو من یشرک باللہ، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے کہ جو آپ اللہ کو فزیکلی عیسیٰ کی شکل میں ڈھال رہے ہو۔ تو
انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ یہاں پہ پیچھے لکھا ہوا تو نہیں شرک نہیں، اسی کو اللہ پاک شرک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو دیکھیں توئے لگا ہوا ہے، یہ جو وقال المسیح ہو، مسیح نے کہا، کیا کہا؟ ان کا سینٹینس یہاں ختم ہو گیا ہے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بنی اسرائیل تم اس رب کی، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارے رب ہے، تم اس کی پوجا کرو، تم اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ یہ اگلا سینٹینس یہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، یہ حضور بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بیان کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ تو انہو یہ اللہ پاک حکم لگا رہے ہیں، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، یہ اس قسم کی بات، فقد حرم اللہ، کیونکہ یہ جو حکم لگا رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں لگائیں گے، اللہ خود لگائے گا، فقد حرم اللہ علیہ، یہ حکم ہے نا، اللہ کا کمانڈ ہے نا، کمانڈ تو اللہ دے گا نا، تو اللہ نے حرام کا، فقد حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیے، علیہ الجنت، اس پر جنت حرام کر دیا جو یہ اس شرک میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ عقیدہ، اس قسم کا کانسیپٹ چاہے عیسائیوں میں اس وقت تھا یا اب ہے یا مسلم کسی میں بھی ہوگا، تو یہ شرک اللہ پاک نے اس کو گردانا ہے۔ تو اگر شرک میں ہوگا تو پھر فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، اور اس کا پھر ٹھکانہ ماوا جنت، وما للظالمین من انصار، یہی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا پھر کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تو ایک طریقے سے اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے دوسرا ہے، جو عیسائیوں کے بھی کئی گروہ ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے اس کو اللہ مان لیا، اور جو سینٹ پال والا جو عیسائیت کرسچینٹی جو موجودہ زیادہ تر پروٹسٹنٹ یا کیتھولک جونوں، ان کا یہ والا عقیدہ ہے اگلی آیت میں جو بیان ہو رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ بے شک ثالث ہو تیسرا، ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تثلیث جس کو کہتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، کہ تین میں سے، انہوں نے تین اقلوم ان کو کہتے ہیں، پہلے بھی ذکر آئے ہوئے، ان کو تین اقالیم کو، تین اقلوموں کو انہوں نے جمع کر کے کہ یہ تینوں مل کر الگ ایک وحد خدا بنتا ہے، الگ خدا ایک موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کر کے اس کو بھی خدا بنا دیا، اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے روح القدس یا جبریل، ان تینوں کو ملا کر ان تینوں کو اقالیم میں وحدانیت، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہے، یہ الگ الگ فارم میں آگے، یہ ان کو اقلوم بنا کہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے بھی کہ ان میں سے سارے مل کر ایک خدا ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ بھی ہے اور ایک ابن اللہ بھی ہے اور ایک روح القدس بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، اور پھر اللہ پاک پھر وہی شرک سے وما من الہ الا الہ واحد، یہ تین کے در بنا رہے ہو، پیچھے بھی اس کو وما من الہ، بالکل کوئی الہ نہیں ہے، الا سوائے اس کے الہ واحد، ایک اللہ، وہ یہ ایک ہی اللہ ہے، تین نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اوریجنل ایک ہی فارم ہے، جو اس میں حلول کرنے کا یا کسی میں فزیکل فارم میں آنے کا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ بات نہیں آئے، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، انتہا يَنْتَهُوا بعد آنا، وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اس چیز سے یہ بات نہیں آتے، اگر یہ بات نہیں آتے عَمَّا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، لیمسن، مسا یمسو سے لام تاکید والا میں نون مشدد والے، ضرور بے ضرور ان کو ملے گی، چھوئے گی ان کافروں کو، منہم عذاب علیم، سخت عذاب ان کو ملے گا۔ تو یہ دوسرا ثالث و ثلاثہ، تثلیث والا عقیدہ بھی اللہ پاک نے عیسائیوں کے اس دونوں عقائد کی اللہ پاک نے کفر کا فتویٰ اللہ پاک نے دے دیا۔ تو جب یہ فتویٰ لگ گیا ہے، اللہ پاک پھر کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیسے ظالم لوگ ہو، تمہیں واضح کر رہا ہے اللہ پاک، واضح ہو چکا ہے، پھر بھی افلا یتوبون، کیا پس کا نہیں، یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرون، اس سے مغفرت نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ پھر کمان لگا رہے ہیں نا کہ یہ عیسیٰ پہ جو انہوں نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ساری دنیا کے آخرت تک یہی کتاب چلنی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا سوائے اس کے رسول،
کہ وہ ایک رسول ہے اور کچھ نہیں ہے، رسول ہے، اس کی رسول کے حساب سے جو ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، رسول ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تم جو کچھ بنا رہے ہو اس کو ثالث و ثلاثہ بنا رہے ہو، یا ثالث و ثلاثہ عیسیٰ کو بھی بنا رہے ہیں نا، تیسرا بنا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قد خلت من قبل الرسل، یہ تو اسی قسم کا رسول ہے جس طرح پہلے بھی رسول گزر چکے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں ایک عورت کو، وما محمد الا رسول، ایسے بھی ہے نا، یہ تو سب کو آتی ہے نا، اور قد خلت من قبل الرسل، اس میں بھی نبی تو گزر چکے۔ یہ اس میں ذہن میں رکھیں، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پہلے بھی رسول گزر چکے، تم اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہو۔ وہ امو صدیقہ، اس کی ماں اتنی سچی پاک باز، صدیقہ سچی کو کہتے ہیں، پاک باز کو کہتے ہیں، اس کی ماں پاک باز عورت، وہ سچی ہے، پاک باز عورت ہے، یہ بھی مانتے ہیں، وہ سارے عیسائی بھی مانتے ہیں وہ بہت پاک باز عورت تھی۔ تو اس نے کیا کہا تھا، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آگے آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ جب جبریل علیہ السلام آئے، ان کو پریگننٹ کر دیا، نفخ کی وجہ سے پریگننٹ کر دیا، بچہ پیدا ہو گیا، یہ پریشان بھی ہوئی، لیکن اٹھا کے لے آئی اپنی قوم کے پاس، کہاں سے لائی ہو، بس یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اور پھر بچہ بھی بول پڑا۔ دیکھیں نا کتنے معجزات ان کے سامنے ہوئے۔ اور ام صدیقہ، یہ ان باتوں کی اگر صدیق کا ترجمہ تصدیق کرنے والا کریں تبھی ان ساری باتوں کی وہ بھی تصدیق کر رہا ہے، بغیر اللہ پاک نے معجزانہ طور پر جو عیسیٰ کو پیدا کیا، جس وجہ سے تم اس کو کبھی الہ بناتے ہو تو کبھی اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اس کی ماں سے پوچھو نا، وہ سچی ہے صدیق، اس نے بتایا نا کہ اللہ کا بندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا تھا، جو اس میں گہوارے میں جو بولا انی عبداللہ، قال انی عبداللہ، سورہ مریم میں ہے نا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلا سینٹینس ہی انہوں نے یہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہیں پتا تھا کہ میری اس قسم کی، اللہ پاک نے ان سے بلوایا کہ میری اس قسم کی پیدائش پہ مجھے اللہ بنا لیں گے، اللہ کا بیٹا بنا لیں گے، ان کا پہلا سینٹینس ہی نکلا قال انی عبداللہ، سورہ مریم میں آگے، سورہ مریم میں ہی ہے ایسے۔ تو اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو الہ بنانے، مریم کو بھی الہ بنایا ہوا تھا نا انہوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ماں، ہمارے اس کی ماں ہے تو الہ کا درج۔ کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں مریم اور اس کا بیٹا دونوں، کانا دونوں، یا کلان دونوں کھاتے تھے، طعام کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ پاک ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، اللہ پاک ثبوت دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے جب آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے مہمان ہیں، وہ لے کے جب آگے، جب انہوں نے کھایا نہیں تو پھر انہوں نے سمجھ آئی یہ تو فرشتے ہیں، کیونکہ کھانا نہ کھانا یہ نورانی مخلوقیت کا کام ہے، یا انسانوں کا کام تو کھانا کھانا ہے، ان کی بشری تقاضے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک ایک تقاضا بیان کر رہے ہیں، وہ کھانا تمہارے سامنے کی بات ہے، وہ کھانا کھاتے تھے، کانا یا۔ اچھا، ان کی عیسائیوں کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں ان کے پاس آتے ہیں نا تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو روح آ گئی ہے، تو وہ پھر کھانا کھا کے ان کو دکھاتے ہیں میں روح نہیں ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھانا کھاتے ہیں، مچھلی کا قتلہ کوئی کھاتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کانا یا کلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، تم ان کو الہ بنا رہے ہیں۔ انظر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، انظر، تو دیکھ تو صحیح، کیف نبین لہم، ہم کیسے زبردست بیان کرتے ہیں، کیسے کھول کے بیان کرتے ہیں، لہم الآیات، ہمیں ان کی نشانیاں، ثم انظر، پھر دیکھ، اتنی کھول کے ہم بیان کرتے ہیں، ثم انظر، پھر بھی دیکھو کہ انا یوفکون، کہاں وہ اوندے پڑے ہوئے ہیں، کہاں وہ اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کتنے واضح طور پر واضح ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، تو پھر بھی وہ اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ قل، فرما، یہ پیغام ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ سارا پیغام چل رہا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ما لا یملک لکم، نہیں مالک تمہارے لیے، نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے، یملکو اختیار رکھنا، مالک ہونا، ما لا یملک لکم، تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، ضرا ولا نفع، نہ کسی ضر کا، نقصان کا، اور نہ نفع کا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے سننے والا اور خوب جاننے والا، تم اس کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، پیغام، قل
آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یہ بڑا بھاری پڑ رہا ہے نا، یہ سارا پیغام ان پہ بھاری پڑ رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو. غین لام باؤ غلو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، بڑھانا، زیادتی کرنا، مبالغہ کرنا. یہ مبالغہ اسی سے ہے، اسی غین لام باؤ کو جب باب مفعلہ میں ڈالتے ہیں تو مبالغہ بنتا ہے اسے نا. تو مت مبالغہ کرو، مت بڑھاؤ فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں نہ حق چیزیں مت بڑھاؤ. ولا تتبعوا، مت اتباع کرو، ولا تتبعوا اہواء، خواہشات. خواہشات آگے خواہشات تو الگ بیان ہوئی ہیں، لیکن خواہشات کی پیروی جو ہے نا، یہ بدعت اسی سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدعت کہاں سے آئی؟ مجھے بڑا پسند ہے نا، اپنی پسندیدہ چیزیں داخل کرتے ہیں نا دین میں. بدعت یہی ہوتی ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے دین میں داخل کر دو. تو یہ خواہشات کے طور پر جو چیزیں دین میں داخل کی جاتی ہیں وہی بدعت ہوتا ہے. تو غیر الحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، کسی قوم کی خواہشوں کو مت اتباع کرو. کون سی قوم؟ قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے. ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ عیسائیوں کو خطاب ہے. عیسائیوں نے جو غلو کیا ہے نا، عیسائیوں کو ہی خطاب ہے، نہیں ہے اہل کتاب ہے جو غلو کیا ہے نا، افراط و تفریط. یہودیوں نے کوئی چیزیں کم کر دی، عیسائیوں نے کچھ بڑھا کے کر دیا. افراط و تفریط کا شکار ہوئے دونوں. یہ جو غلو کرتے رہے ہیں، یہ کس قوم قد ضلوا من قبل، کسی قوم کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے ہیں. یعنی لا تتبعوا اہواء قوم، اس قوم کی قد ضلوا جو تم سے گمراہ ہو چکے، من قبل تم سے پہلے گمراہ ہو چکے. یہ کون سے تھے؟ عیسائیوں میں جو سینٹ پال نے جو نظریہ دیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام لے کر آئے تھے. قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے؟ تو ان کے حواریین نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ دین لے کے لائے تھے، وہ تو اسلام لے کے آئے تھے. پال نے جو نظریہ دیا وہ کہاں سے لایا؟ وہ کچھ مشرکین سے لیا، کچھ وہ جو یونانی میتھالوجی جو اس قسم کے خدا بنائے، اس کا ایک مکسچر بنا کے اس نے ایک پھر عیسیٰ کو بیٹا بھی اسی نے، پہلی دفعہ بیٹا اسی نے کہا. اور یہ کفارے والا عقیدہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہمارے لیے آیا تھا، ہمارے لیے قربانی دے کے چلا گیا، ہم نے صرف اس پہ ایمان لانا ہے، باقی ہم نے وہ ہمارے لیے کفارہ، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یہ نظریہ سینٹ پال نے گڑا، اور یہ مشرکوں سے اور اسپیشلی یونانی میتھالوجی سے لے کر اس نے ایک مذہب بنا کے. تو ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، پہلے گمراہ قوموں کی خواہشات. وضلوا کثیرا، پہلا کیا ہے؟ یہ ذرا لفظ جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوئے ذرا دیکھ لیں. ضلوا قوم قد ضلوا، وہ گمراہ ہوئے. اگلا کیا ہے؟ اضلوا، انہوں نے گمراہ کیا. یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نا، یہ باب افعال میں جب آئے گا. اضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبیل، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے سبیل سے، سیدھی راہ سے، ٹھیک راہ سے، مناسب راہ سے وہ گمراہ ہو گئے. تو یہ اہل کتاب کو کہ تمہارا یہ مکسچر والا مذہب جو ہے نا، دوسری قوموں کی خواہشات کو، دوسری قوموں کے نظریات کو اپنے اندر سمو کر جو تم نے مذہب کیا ہوا ہے، یہ تمہارا غلو فی الدین ہے. اور یہ مت کرو، یہ مت کرو. اور پھر وہ جو ایک آیت پچھلے رکوع والی وہی ہے کہ تم اس کو قائم کرو گے تو پھر ٹھیک ہے. آگے دوبارہ پھر اس کا آ رہا ہے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین، اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں نبی کے زبان سے. لعن الذین، لعنا، لعنا اس نے لعنت کی، لعنا اس پر لعنت کی گئی. لعن الذین کفروا، ان کافر لوگوں پر لعنت کی گئی. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر لوگ تھے، نہ ماننے والے لوگ تھے. علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اور داؤد کی زبان سے ان پر. علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. داؤد پہلے بادشاہ تھے ان میں، بنی اسرائیل کے بڑے بادشاہوں میں سے. بادشاہ میں کئی بادشاہ شاید اور بھی گزرے ہیں، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے. خلفاء بھی ان میں گزرے ہیں، ہم پیچھے شاید پڑھ کے آگے ہیں کہ ہم نے، تم نے خلفاء بھی بنائے، تو نبی بھی بنائے، تو بادشاہ بھی بنائے. ملوکن پیچھے ذکر آئے ہوئے ان پر. تو یہ داؤد بڑے نبی تھے، ان کے بیٹے سلمان اس سے بھی بڑے بادشاہ ثابت ہوئے. یہ تو یہ
داؤد کا ذکر کیا ہے اور پھر عیسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی زبان سے ان پر بنی اسرائیل کے کافروں پر جو نہیں مانتے تھے ان پر لعنت کی گئی۔ اس کا ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، بہت نبیوں نے، ایک ادھر سے بڑے نبی کو، اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نا، تو ان دو کو اللہ نے منشن کیا ہے۔ درمیان میں کئی نبیوں نے، اور ان کی بائبل میں کئی نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ جو بائبل پڑھتے ہیں نا، ان میں ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور شاید اور تدبر القرآن والوں نے بھی بہت سے منشن کیے ہیں کہ فلاں نبی نے یہ کہا، ان کو تو یہ کہا۔ تو لعن الذی، تو یہ نبیوں کی زبان سے دو نبیوں کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا، ان کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ کس لیے؟ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے ہے، عصوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، عصا یاسی، اللہ کی نافرمانی کی، وکانو یعتدون، اور اعتداء یعتدی، حد سے گزرنے والے۔ اس کو علماء نے لکھا ہے عصا یاسی کا مطلب ہے اللہ کے گناہگار، کانو یعتدون، بندوں کے حقوق ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنے والی، یہ دونوں کو۔ تو یہ کام جو دین پہ چلنے والے، جو اللہ پاک نے کہا نا عمل صالح جو ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، اللہ کے احکامات بھی پورے کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تو یہ بھی کام نہیں کرتے تھے، تو نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی۔ دو نبیوں کو اللہ پاک نے ذکر کر دیا، اور اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی، ذالک بما عصوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے معصیت اختیار کی اور حد سے گزرے۔ کانو لا، دوسری طریقہ اللہ پاک پھر طریقہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، کانو لا یتناہون، میں نے کہا نا یہ کانا یکونو، یہ جب لگ جائے مضارع کے ساتھ مل جائے ماضی استمراری معنی دیتا ہے۔ کانو لا یتناہون، وہ نہیں منع کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ یتناہون ایک ینہونا ہے، ینہونا صرف منع کرنا، یتناہونا باب تفاعل میں داخل ہوتا ہے، باہم منع کرنا، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ بابی اسی سے ہے، باب تفاعل سے ہے، باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تواصع اس کو کہتے ہیں، تدارس، باہم ایک دوسرے کے ساتھ سبق مل کر پڑھنا۔ تو یہ بھی یتناہونا، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، کس سے؟ ان منکر سے، بری باتوں سے، غلط کاموں سے وہ منع نہیں کرتے تھے، فعلوہ ہو، جو وہ کرتے تھے۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے دین میں۔ پہلے اللہ پاک نے وجہ بیان کر دیا، یہ پیچھے غلو، خواہش نفس کے مطابق دین جب بنایا جائے گا تو خرابی پیدا ہوگی، بدعت پیدا ہوگی۔ اور یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جب نصیحت نہیں کی جائے گی، ایک آدمی کام کر رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، دوسرا کچھ اور کر رہا ہے پرواہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو ان غلط کاموں سے منع نہ کرنے کی وجہ سے دین میں خرابیاں پیدا آتی ہیں۔ یہ سارے عصوا وکانوا یعتدون پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برے کاموں سے جب وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ترجمہ تو لبئس ہم پڑھ چکے ہیں، ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی یہ کام جو منع نہ کرنا جو ہے، اس پہ اللہ پاک کہیں کتنا ہی برا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا، منع کرنا چاہیے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، یہ اس کا یہ پچھلے بھی ایک دو رکوع پہلے ہم بھی یہ پڑھ، ترا، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کو، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ کافروں کی طرف دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں پچھلی درس میں یہ آیا تھا نا، وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں، نہیں، پچھلی درس میں تو منع کیا تھا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہ پہلے پڑھا تھا وہ آیت، اگر مجھے یاد آ جائے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اہل کتاب میں سے تم نے دیکھا ہے کہ جو جبت اور طاغوت، یہ پڑھ کے آگے ہیں، طاغوت یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ ہم نے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکان مکہ ہیں یہ تو مسلمانوں سے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اہل کتاب جو اللہ کی وحدانیت کے دعوے دار بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے پتہ ہے اللہ الہ ہے آسمانی کو۔ تو ان مشرکین کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، مسلمان تو ایک وحدانیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ترا کثیرا منہم، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، ان میں سے دیکھو گے یہ مشرکین مکہ سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔
لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کیا ہی برا ہے جو یہ عمل کر کے اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ ما قدمت لہم انفسہم کا ترجمہ ہم نے پہلے بھی کہا چکا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی جو آگے بھیجتے ہیں ہم، منہم انفسہم، تو یہ جو برائی بھیجی ہے تو کہ ان سخط اللہ علیہم، سخطا غضبا، غضب ہونا، غصناک ہونا، کہ یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے اللہ ان پہ غضب کرے گا، وفی العذاب ہم خالدون، اس وجہ سے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ کیا ہی برا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ مشرکوں سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور پھر کیا برا کام کر رہے ہیں، اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں، پھر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو وہ آیت میں نے پڑھ دی کہ یہ ہم پہلے آیت پڑھ کے آ گئے ہیں کہ ان سے دوستیاں کر دیں، اور یہ پھر اللہ پاک پھر اس پہ مور لگا رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ترجمہ واضح ہے نا، وَلَوْ كَانُوا، اور اگر کانو ہوتے، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا ہوتا انہوں نے، ماضی استمراری، وَالنَّبِيِّ، اور اپنے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پر نازل ہوا، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کو خطاب ہے، اگر تم اپنے نبی پر ایمان لائے ہوتے اس پر، اور جو اس پر نازل ہوا، جو انجیل نازل ہوئی، یا تورات جو ان پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر نازل، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان کو دوست نہیں بنا سکتے تھے، ان کو دوست اس لیے بنا رہے ہیں نا کہ تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تو وحدانیت کا دعویٰ کرنے والی رسول آیا اور تمہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اگر تم نبی کی ماننے والے ہوتے نا، جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ کی مانتے ہیں یا موسیٰ کی مانتے ہیں، اپنے نبیوں کی مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیات، اگر تم ان کی مانتے ہوتے تو ادھر نہ جاتے، تم ادھر آتے، ادھر نہ بھی آتے تو ادھر کم از کم نہ جاتے۔ تو یہ کیا، بلاؤ کانو یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان لاتے والنبی، نبی پر، وما انزل الیہ، جو ان کی طرف، متخذوہم اولیاء، انہوں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، انہیں پتہ ہے یہ حق بات یہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ادھر جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اور جلدی سے اس کو پڑھ دیتے ہیں، لَتَجِدَنَّ، لا یقیناً، تجدن، تو ضرور بے ضرور پائے گا، لام تاکید والا بھی ہے، نون مشدد بھی ہے، یا وجدہ یجدو سے تجدو، تو پائے گا، لَتَجِدَنَّ، تو ضرور پائے گا، اشد الناس، عداوتاً، لوگوں میں دشمنی میں سب سے زیادہ، اشد دشمنی میں سب سے زیادہ لوگوں میں، للذین آمنوا، دشمنی کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ مومنوں کا بڑا دشمن کون ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے سب سے بڑا دشمن مومنوں کا کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہود اور جو مشرک ہیں مسلمانوں کے، تو پائے گا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہود اور ہنود۔ ہمارے ہاں ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی ہمارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اب بھی یہود اور ہنود ہی ہے، اب بھی وہی ہے۔ تو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تو پائے گا سخت، عداوتاً، عداوت میں، عداوت تو پتہ ہے نا دشمنی کو کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا، جو ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور یقیناً تو پائے گا، اقربہم، قربت، قریب، مودہ، محبت، زیادہ مودت کے، مودت محبت کو کہتے ہیں، مودہ اردو میں مودت استعمال کرتے ہیں، محبت میں زیادہ قریب پائے گا، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، الذین قالوا انا نصارا، ترجمہ کریں، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم عیسائی کر لیں، ابھی تک تو ہم یہی کرتے رہے، عیسائی نصارہ کا ترجمہ کرتے نہیں، اللہ پاک نے یہ یوں نہیں کہا، جو عیسائی ہیں یہ نہیں کہا، اللہ پاک نے کہا للذین آمنوا، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ایسے لوگ نصارہ کہاں سے آئے؟ پہلے بھی ہم نے کہا نا، کونوا انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ حواریین نے کہا، جو صحیح ایمان والے لوگ تھے انہوں نے کہا، حواریین جن کو کہتے ہم انصار اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، وہ لوگ باقی تھے۔ نجاشی ان میں سے تھا، مثال کے طور پر افریقہ میں زیادہ تر جو لوگ تھے نا، کسی یہ اس قسم کے عیسائی نہیں تھے، وہ شمون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خلیفہ راشد جن کو ہم کہیں نا، وہ شاید ان کا نام شمون ہے، شمون، اس کے پیروکار، انہوں نے اپنے دین کو کسی حد تک برقرار رکھنے کی کوشش کی، وقت گزرنے کے ساتھ تو شاید خرابیاں آئی ہوں گی، لیکن ایسی خرابیاں نہیں تھیں۔
وہ نصارہ والا ایمان رکھنے والے جو تھے، ویسے تو اب بھی ہمارے عیسائی جو ہیں، ہمارے جو کتابیں پڑھیں تو ان میں پتہ چلا یہ اپنے آپ کو نصارہ کہلانے پہ خفا ہوتے ہیں کہ ہمیں نصارہ، وہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں کرسچن کہو، مسیحی کہو۔ مدینہ کے یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں مسیحی کہو، لیکن نصارہ جو ہے نا، نصارہ وہ تھے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اگر ان کو محبت اگر کچھ ہے۔ ذالکا، یہ بیان منہم، یہ اس لیے ہے منہم قسیسین و رہبانن، ان نصارہ میں جو اپنے آپ کو نصارہ کے، ان میں قسیسین بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ربانیون والاحبار، یہودی ان کو کہتے ہیں، جو ان کے بڑے عالم اور احبار، ربانیین اور احبار ہوتے تھے، ان میں قسیسین بڑے عالم و رہبان جو اللہ والے ہوتے تھے، ربانیت جس کو ہم کہتے ہیں، جو تارک الدنیا ہو کے اللہ کی طرف، ان میں ان عیسائیوں میں اس قسم کے لوگ تھے، بڑے عالم۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، بڑی بات ان میں وہ بڑے ہمبل لوگ تھے، انہم لا یستکبرون، وہ کبر کرنے والے، یہود کا تو سارا نظام ہی کبر پر کھڑا ہوئے، ہم بڑے ہیں بہت۔ یہ وہ عیسائی لوگ ہیں جو بڑے ہمبل قسم کے لوگ، کسی حد تک عیسائیت پہ چلنے والے لوگ، وہ اسلام لائے ہیں نا، پھر اسلام لائے۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں ابھی بھی واضح ہوگا کہ ذالک بان منہم قسیسین، یہ بڑے نیک لوگ ان میں، وہ رہبان ربانیت، اور وانہم لا یستکبرون، استکبار کرنے والے نہیں ہیں، غرور کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمبل لوگ ہیں، تو وہ عیسائیت وہ تمہارے قریب ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ والے لوگ جو ہے نا، جو جب سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پر نازل ہوا ہے، ترا، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیدو، بہہ پڑتی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے۔ جب ان عیسائیوں پر یہ قرآن پیش کیا جاتا ہے، نجاشی پر قرآن پیش کیا جاتا نا، وہ کیسا مانا تھا، اور بھی ان کے دربار کے لوگ مانے تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہی حق ہے جو ہماری کتاب، ہمارے نبی نے، ہماری تعلیمات نے بتایا ہوا تھا۔ جب من الدم مما عرفوا من الحق، مما اس وجہ سے، عرفوا من الحق، جو جب پہچان لیتے ہیں حق، جب انہیں سمجھ آ جاتی ہے حق۔ ان میں بہت زیادہ لوگ ہیں جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ بھی آج دیکھیں نا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں، یا اور جو مبلغین اسلام اللہ پاک نے جن کے ہاتھوں پہ یہ عیسائی دین کی طرف آتے ہیں، آپ کسی کی ویڈیو تو دیکھیں نا، کیسے روتے ہیں، وہ اب بھی روتے ہیں، اسی قسم کا معاملہ، یہی منظر ہوتا ہے جب انہیں حق سامنے آتا ہے تو وہ پھر روتے ہیں کہ ہم کدھر بھٹکے ہوئے تھے۔ تو یہ لیکن یہ جو قالوا انا نصارا، جب انہیں حق سامنے ملتا ہے، ان پر جب سنتے ہیں تو پھر وہ روتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہو گیا نا، ایمان لے آئے، وہ مومن ہو گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا، تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں نا، ہمیں ان گواہوں میں داخل کر دے، تیرے نبی نے ہماری کتابوں میں جو بتایا ہوا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچ ہو گیا، یہ نبی آ گیا، فاکتبنا، ہمیں ان گواہوں میں لکھ دے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن، ہمیں کیا ہوا ہے، وما لنا، ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یہ اللہ کی ایمان کی دعوت ہے۔ پیچھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا، وہ پیچھے کہا ہے نا کہ اگر یہ اپنے نبی پر ایمان لائے ہوتے، کتاب پر لائے ہوتے، مشرکوں کے پاس نہ جاتے۔ یہ والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یہ اللہ کی تو دعوت دے رہا ہے نبی، یہ کتاب اللہ کی دعوت دے رہی ہے، وما جاءنا من الحق، اور جو ہمارے پاس یہ حق آ چکا ہے، ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، ہم طمع رکھتے ہیں، نَطْمَعُ، ہم طمع رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہم طمع رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا، کہ ہمیں داخل کر دے، ربنا، ہمارا رب داخل کر دے، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے قوم کے ساتھ ہمیں داخل کر دے۔ تو یہ وہ جو جن کو حق جب ان پہ واضح ہوتا ہے نا، ایسی ان میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، ان کو حق پہنچانا ہے ہم نے، اگر ہم پہنچائیں نا تو آج بھی پہنچاتے ہیں نا، ہم نے کہا نا، میں نے ذاکر ناک کا نام دیا، یا اور مبلغین ہمارے، کہ جب وہ حق ان کو پہنچتا ہے تو وہ چیخے مار مار کے روتے ہیں ان کو، جب یہ ہماری قصور ہے کہ ہم نے حق ٹھیک طریقے سے پہنچایا نہیں ہے۔ مال قوم فاصابہم، پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے فاصابہم اللہ، اللہ نے ان کو بدلہ دیا، اصابہ
بدلہ دیا بما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، جنات تجری کیا بدلہ دیا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنتیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہ احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور والذین کفروا جو نہیں مانتے، وکذبوا اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم تو یہ وہی دوزخی ہیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے کہ یہ دونوں رکوع شکر ہے ہم نے اکٹھے پڑھے، یہ پورا پیغام ہے جس پیغام کے لیے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو یہ وہ پیغام ہے۔ ایک ذرا سی ورڈ آف کاشنس، یہ اگلے جب دو رکوع پڑھیں گے نا، یہ ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ سورہ نساء اور سورہ کون سی یہ مائدہ، یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھے تھے سارے احکامات نازل ہو کہ آخر میں پھر ری کیپچر تھا، کچھ باتوں کے، کچھ سوالوں کے جواب تھے، ہم نے دیکھا تھا نا 4 سوالوں کے جواب دیے تھے اللہ پاک نے سورہ نساء میں، پورے احکامات بیان کرنے کے بعد سورہ 4 باتوں کو ریوزٹ کر کے کئی سوالوں کے جواب دیے تھے۔ یہ اگلے جو ہمارے یہ کتنے 11 رکوع ہو گئے ہیں، آگے 5 رکوع رہتے ہیں، ان میں زیادہ تر ریوزٹ ہے، کئی باتیں اللہ پاک نے اور کھول کے بیان کی ہیں کچھ، تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔